یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے. جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے, ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے, ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے. یہ فرق تو پہلے تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دے رہے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا میں رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا ایتنک دے رہے. بس میں تو انہوں حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل سنان لگا سا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے دی طرف حاجیاں دے جانے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہا سی دلونی علی محمدن جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو. مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں دے ہوتے حملہ کر دیتا. جدو حملہ کیتا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہندا سی دلونی علی محمدن. کچھ حاجی زخمی حالت صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئے انہیں کہا وہ دیکھو جناب ریجنالڈ او برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہتے ہوتے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو تہاڈی مدد واسطے. تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے مینوں موت نہ دے میں اس دا مقابلہ کراں. اللہ دی شان ہے ہوئی کہ ہتین تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ بٹ شروع ہوئی تو جناب وہ گرفتار ہو گیا برنس گرفتار ہو گیا. جدو برنس گرفتار ہویا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے. صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے کھڑے آ کیتا کیا لا تسریب علیکم اليوم کیا آج میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت ادا کرنی. حضور نے فتح مکہ والے دن جو سارے انہوں معاف کر دیتا سی آج میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ. جدو برنس سے نظر پئی نا اور جنہیں کہا سی دلونی علی محمدن حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے انہوں معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے بیٹھ سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے رہ. جدو وہ سامنے آیا نا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھچی اینج کر کے کہ مورے مسلمانوں دے لشکر شور پہ گیا. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساریاں جنگل لڑیاں شہادتاں بھی دتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نال غازی بھی بنے ہیں لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں اے ممکن نہیں. حضور دے گستاخ دی اسا خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی ساڈا بھی حصہ پوا. او اتنے ہزاراں فوجی دیکھ انہیں کیا ہن کی بنے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دیتا خیمے دی چوب دے نال اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری. فرمایا ہن تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھکو. جدو پوری فوج نے اس نو تھکا نہ نوا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کڈی این کر کے اس کا سر لایا اور سر لان تو پہلے کیا کہ تم کیا سی نا بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے مینوں بھیجا حضور نے مینوں بھیجا. اے مسلمانہ دی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما از ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز. اقبال کہندا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر. اقبال کہندا اے نہ تینوں کفن چوراں کول اقوام متحدہ کول امید ہے اے تو اتھے بیٹھ کے سازشاں کر دین کہ کشمیر نو تو پکڑ لے فلسطین نو میں پکڑ لینا غزہ نو تو پکڑ لے لبنان نو میں پکڑ لینا شام نو تو پکڑ لے افغانستان نو میں پکڑ لینا چیچنیا تو پکڑ لے بوسنیا نو میں پکڑ لینا برما نو تو پکڑ لے جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا. اقبال کہندا ہے تا سازشاں گھیر دین آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی حفاظت کر. کس طرح کر کہندا سلطان محمد فاتح دی طرح کر. با خدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تا وجد کردہ جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی دے ہوتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا کہ حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جنتی لشکر ہوئے گا. اے جیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا. سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا تے اے جناب شاہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے چ پکڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کیا بھئی جنتی لشکر ہے. جدو این اندر داخل ہویا پیچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا تے این تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء سارے نبیاں دے سردار کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار تہاڈی بشارت دے مطابق میں جنتی. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے
اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتبروں سے کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر۔ میں بات حضرت ابو دجانہ والی بات سنا تھا، حضور نے ایسے تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حقدار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے، یہ حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا۔ اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ عورت اور بچوں پہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ حضور نے تلوار عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لی نا تو ایسے تلوار، پہلوانوں والی چال، آپ کو پتہ ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال، ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ ایسے کر کے چلنے لگے اور کہا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کاج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی، حضور نے مجھے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑی متکبرانہ تکبرانہ چال چل رہے ہیں، تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر، حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔